میں لوگوں کو بیوقوف بنا سکے، یہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے کی ایک لمبی تقریر دے ماری۔ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی، توقعات تھی کہ عمران خان اس میں کچھ بڑا سرپرائز دیں گے، کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے، لیکن عمران خان کچھ بڑا کر کے اس میں نہیں دکھا سکے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی سرپرائز دیں گے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے وہ جیسے بچے کہتے ہیں نا، بولو پینسل سرپرائز کینسل، تو کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں تھا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک جلسہ بھی کر لیا، جس جلسے کے چرچے بہت دور دور تھے۔ بڑے دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ 27 کو جلسہ ہونا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں کتنے بڑے لوگوں کی تعداد وہاں پر پہنچنی چاہیے تھی، تو اس کے مقابلے میں تو یہ نہ ہونے کے برابر لوگ تھے۔ اب یہ کہنا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ ایک پیپر لے کے آئے، مطلب ایسا کون ہوگا جو پیپر پہ دھمکیاں لکھ کے دے گا، یہ کرو نہیں تو یہ کر دیں گے، ایسے لکھ کے کون دیتا ہے؟ مطلب کوئی بہت ہی اناڑی لوگ ہیں۔ اگر کسی نے ان کیس ایسا کرا ہے، اور میں کہنا چاہیے کہ اگر 2% یقین کر بھی لوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو بہت ہی کوئی نکمے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لکھ لکھ کے دھمکیاں دی ہیں اور اس کو وہ لے کے گھوم رہے پورے محلے میں کہ دیکھو جی یہ مجھے دھمکیاں دی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے کی ایک لمبی تقریر دے ماری۔ وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک جلسہ بھی کر لیا، جس جلسے کے چرچے بہت دور دور تھے۔ بڑے دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ 27 کو جلسہ ہونا ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی سرپرائز دیں گے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے وہ جیسے بچے کہتے ہیں نا، بولو پینسل سرپرائز کینسل، تو کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے کہ کوئی سرپرائز نہیں تھا اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ کوئی بات نہیں تھی، سب وہی پرانی باتیں تھی۔ ایک پیپر انہوں نے دکھایا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، اور یہ دھمکیاں ایسا کون ہے جو ان کو لکھ لکھ کے پیپر پہ دے رہا ہے؟ ایسے کون دھمکیاں دیتا ہے؟ مطلب عجیب بچوں والی حرکت ہے۔ اور کون ثبوت چھوڑتا ہے کہ جی کاغذ پہ لکھ کے دے رہے؟ ساتھ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ ہٹائی تھی جن لوگوں نے، تو وہی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سیدھا سیدھا اشارہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ فوج نے ہٹائی تھی اور ان کو پھانسی لٹکایا تھا۔ تو انہوں نے تو چلے کوئی نہ کوئی کام کیا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی پرفارمنس پہ وہ کوئی دھیان نہیں دے رہے، وہ یہی بتاتے رہے کہ میں نے بڑے کام کیے ہیں، بلکہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کا یہ بھی پچھلے دنوں آیا تھا کہ 50 سال میں پاکستان کی کسی گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں کیا جو میں نے کیا ہے۔ تو اس بات کو لے کر جو ہے انہوں نے پورا یہ ریلی تو خیر وہ کافی دن سے کر ہی رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن نکل آئی ہے اور وہ بھی اسلام آباد کی طرف ہی پہنچنے والے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ چلو میں بھی دکھا دوں کہ ابھی بھی لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، اور جو انہوں نے 10 لاکھ کا دعویٰ کیا تھا وہ تو خیر بالکل ہی غلط ثابت ہوا، اور مشکل سے شاید 30 یا 40 ہزار لوگ جو تھے وہ جمع کر پائے۔ وہ ایک لاکھ کیا کیسے کہتے ہیں کہ 50,000 بھی نہیں جمع کر پائے، اور 10 لاکھ کا دعویٰ تھا۔ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 10 لاکھ لائیں گے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، اور رپورٹ سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، جب جلسہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک خبر یہ آئی تھی کہ اس جلسے کو صرف پی ٹی وی کور کرے گا، اور تمام میڈیا جو ہے اس کو منع کر دیا گیا تھا۔ صبح کے ٹائم تو یہی خبر آئی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کوریج کی گئی ہے اس میں ایسی فوٹیجز چل رہی تھی، جس طرح کہ جیو نے بھی فوٹیج چلائی، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ ہزار لوگ تھے۔ یعنی ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 4-5 ہزار 10 ہزار لوگ تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تقریباً 30-40-50,000 کے قریب تو لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں 50,000 لوگ اگر وہاں پہ تھے تو اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے جو کہ سڑک پر موجود تھے، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ ایک لمبی قطار جو پیچھے لوگوں کی تھی جو وہاں تک ابھی پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ اگر ہم سب کو بھی اکٹھا کریں تو 50,000 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے، جو ہمیں فوٹیجز نظر آ رہی ہیں اس کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی باہر اتنا نکلا نہیں ہے، وہ عام سے لوگ تھے جو ان کے ابھی تک سپورٹرز ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی بریانی یا آلو کے پراٹھے کے چکر میں آ گیا، لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے خان صاحب نے نہیں دیے، تو اچھا ہی ہوا کہ میں نہیں دی، خواہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا، ادھر جا کے کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔
ہو سکتا ہے سرپرائز یہ ہو کہ خان صاحب کہیں نہیں میں نے تو آج کوئی بندوبست نہیں کیا, ورنہ اس طرح کی جو پولیٹیکل ریلیز ہوتی ہیں آپ جانتے چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو تو وہاں پہ کھانا پینا بڑا چلتا ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا. خان صاحب نے جو ہے میرے خیال ہے دیگے کھلنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی تقریر ختم کر دی. کوئی نئی بات اس کے اندر نہیں تھی, نہ کوئی سرپرائز تھا, نہ بار بار کہا جا رہا تھا. ان کی پارٹی کے جو لوگ ابھی رہ گئے ان کے ساتھ, چاہے وہ سینیٹرز ہوں یا ایم این ایز ہوں یا کوئی بھی, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ایک بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کریں گے, وہ بھی نہیں تھی. باڈی لینگویج کافی ٹینس لگ رہے تھے عمران خان صاحب, ایک آدھ جگہ تو مجھے لگا رونے ہی نہ لگ جائے, اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی خان صاحب رو پڑیں گے. پاکستان جیسے ملک میں کتنے بڑے لوگوں کی تعداد وہاں پر پہنچنی چاہیے تھی, تو اس کے مقابلے میں تو یہ نہ ہونے کے برابر لوگ تھے. اس میں لوگوں کو بے وقوف بنا سکے یہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا. انہوں نے شام کے ٹائم میں کوئی صبح کی اذان چلا دی ہے, وہ تھوڑا سا شاید فرق ہوتا ہے ورڈنگ میں, تو انہوں نے صبح کی اذان چلا دی. کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو انہوں نے مغرب کے ٹائم پر فجر کی اذان چلا دی, تو لوگوں نے وہاں پر اعتراض کیا. لوگ جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیے امر بالمعروف جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اذان ہی غلط چلا دی. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی, توقعات تھی کہ عمران خان اس میں کچھ بڑا سرپرائز دیں گے, کچھ بڑا کر کے دکھائیں گے, لیکن عمران خان کچھ بڑا کر کے اس میں نہیں دکھا سکے. انہوں نے یہ جو بات کی ہے کوئی 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد, اور وہ جو 1 گھنٹے کی انہوں نے تقریر کی وہ وہی بوگس ان کی تقریر تھی جو کہ ہمیشہ ہوا کرتی ہے, جس میں وہ بار بار جو اپنے مخالفین ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں. تو بہت زیادہ ٹینس لگے. وہ جو ایک ان کی مسکراہٹ ہوتی ہے, وہ جو ایک ان کا انداز ہے بات کرنے کا ہر ایک کو, وہ نہیں تھا. الفاظ ضرور وہی تھے, انہوں نے پھر اسی طریقے سے زرداری صاحب کو بولا اور نون لیگ کو بولا, لیکن وہ جو ایک فریشنس ایک اسٹائل ہے ان کا, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگا کہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. اب یہ کہنا کہ جی مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ ایک پیپر لے کے آئے, مطلب ایسا کون ہوگا جو پیپر پہ دھمکیاں لکھ کے دے گا, یہ کرو نہیں تو یہ کر دیں گے, ایسے لکھ کے کون دیتا ہے. مطلب کوئی بہت ہی اناڑی لوگ ہیں. اگر کسی نے ان کیس ایسا کرا ہے, اور میں کہنا چاہیے کہ اگر 2% یقین کر بھی لوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو بہت ہی کوئی نکمے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو لکھ کے دھمکیاں دی ہیں اور اس کو وہ لے کے گھوم رہے پورے محلے میں کہ دیکھو جی یہ مجھے دھمکیاں دی ہیں. ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جی بیرونی طاقتیں یعنی باہر کی کسی کنٹری سے جو ہے وہ فنڈ کیا جا رہا ہے, اور میڈیا کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا, اور دوسری کنٹریز کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے جیسے کہتے ہیں, تو ان کو اتنا ٹائم کہاں ملے گا کہ وہ عمران خان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے آئیں. یہاں پہ تو یہ جس کی بھی گورنمنٹ گرتی ہے وہ اپنے آپ ہی اپنی ہی کرتوتوں سے گر جاتی ہے, یا پھر کہنا چاہیے کہ بھائی لوگ گرا دیتے ہیں. تو بھائی لوگ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے, جدھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کام نہیں کر رہے, اس اسٹائل سے کام نہیں کر رہے جو وہ چاہتے ہیں, تو وہ اپنے آپ ہی ہٹا دیتے ہیں. کبھی 3 سال میں, کبھی 4 سال میں. تو یہ کہنا کہ کوئی باہر کی کنٹری ایسا کرے, یہ کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے.